عید کا دن، خوشی کا دن سب کے لیے۔ اسلام نے عید کو صرف مردوں کی خوشی کا دن نہیں بنایا، بلکہ عورتوں، بچوں، غلاموں، مسکینوں، بیماروں اور یتیموں سب کے لیے بنایا ہے۔ نبی کریم کی زندگی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اپنے عید کو سب کے لیے رحمت کا دن بنایا۔ خواتین کے لیے عید کی تعلیمات۔ نبی کریم نے فرمایا، عید کے دن عورتیں بھی عیدگاہ آئیں، حتیٰ کہ وہ بھی جو نماز نہ پڑھ سکتی ہوں، وہ بھی شریک ہوں، تاکہ وہ برکت اور دعا میں شامل ہوں۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے عورتوں کو عید کی خوشیوں سے محروم نہیں رکھا۔ نبی نے عورتوں کے لیے پردے اور ادب کے ساتھ عید میں شمولیت کی اجازت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان۔ ایک دن عید کے موقع پر حبشی لوگ مسجد نبوی میں نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، عائشہ، آؤ تم بھی دیکھو۔ میں نبی کے کندھے کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور دیر تک تماشا دیکھتی رہی۔ بخاری۔ یہ واقعہ عورتوں کو جائز تفریح کی اجازت کا خوبصورت نمونہ ہے، بشرطے کہ حدود شریعت کا پاس ہو۔ عید کے دن بچوں کے ساتھ سلوک۔ نبی کریم بچوں سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، خاص کر عید کے دن۔ آپ ان کے لیے تحائف، خوشبو، دعائی اور پیار کا سامان کیا کرتے۔ نبی اور یتیم بچے۔ ایک مرتبہ ایک یتیم بچہ عید کے دن روتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ بچے نے کہا، میرے والد جنگ میں شہید ہو گئے، میرے پاس نئے کپڑے نہیں، کوئی تحفہ نہیں۔ آپ نے اس بچے کو گود میں لیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، کیا تم راضی ہو کہ میں تمہارا باپ بنوں؟ پھر آپ نے اسے نئے کپڑے پہنائے، عطر لگایا، کھانا کھلایا اور بچوں کے ساتھ کھیلنے بھیجا۔ بچہ خوش ہو کر بولا، مجھے آج میرے والد سے بڑھ کر محبت کرنے والا ملا۔ اسلام نے غلامی کو بتدریج ختم کیا، لیکن اس وقت جب غلامی موجود تھی، نبی نے غلاموں کو بھی انسان کا درجہ دیا اور عید کے دن انہیں خاص اہمیت دی۔ غلاموں کو آزاد کرنا۔ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص کسی غلام کے ساتھ نرمی کرے، اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کرے گا۔ عید کے دن آپ اکثر غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، ان کی عزت کرتے، ان کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ نبی کا ایک غلام زید بن حارثہ۔ حضرت زید کو نبی نے آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ عید کے دن آپ ان کو خاص توجہ دیتے، ان کے لیے عمدہ لباس منگواتے اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے۔ ایک بار زید کے بیٹے اسامہ بھی عید کے دن نبی کے ساتھ مسجد میں تھے۔ آپ نے دونوں کو گود میں اٹھا لیا اور فرمایا، یہ میرے محبوب ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ مساوات اور برابری، عید کا اصل پیغام۔ نبی کریم نے فرمایا، عید کے دن کوئی بڑا چھوٹے پر، امیر غریب پر، عربی اجمی پر فضیلت نہیں رکھتا، سوائے تقوی کے۔ اسی لیے عید کے دن سب ایک صف میں کھڑے ہوتے، چاہے وہ بادشاہ ہو آ غلام، امیر ہو آ فقیر۔ اسلام دین فطرت ہے اور نبی کریم نے عید کے دن تفریح اور خوشی کو بھی سراہا، بشرطے کہ وہ حدود شرعی میں ہو۔ عید کے دن گانے کا واقعہ۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، عید کے دن دو لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور عید کے اشعار گا رہی تھیں۔ نبی حجرہ میں داخل ہوئے، مسکرائے اور فرمایا، عائشہ، انہیں گانے دو، یہ عید کا دن ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جائز خوشی اور تفریح کی اسلام میں اجازت ہے۔ غریبوں کو شامل کرنا، ذکو الفطر اور قربانی کا گوشت۔ نبی نے فرمایا، عید کی خوشی تب مکمل ہوتی ہے جب تمہارا پڑوسی تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھا سکے۔ اپنے عید سے پہلے ذکو الفطر دینا فرض قرار دیا تاکہ غریب بھی عید کی تیاری کر سکے۔ اسی طرح قربانی کا گوشت بھی تقسیم کرنے کا حکم دیا تاکہ معاشرے میں بھائی چارہ قائم ہو۔ عید کے دن نبی نے ہمیشہ یہ تعلیم دی، 1 مسکین کو نہ بھولو، 2 یتیم کا ہاتھ تھامو، 3 خوشیاں بانٹو، اکیلے نہ مناؤ، 4 اپنے اہل خانہ کو بھی وقت دو، 5 نماز اور دعا سے غافل نہ ہو۔ نبی کریم کی عید کی کہانی صرف عبادت اور قربانی کی نہیں، بلکہ محبت، مساوات، سخاوت اور انسانیت کی بھی ہے۔ بچوں، عورتوں، غلاموں اور نادار لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا سنت رسول ہے۔ اگر ہم آج بھی ان تعلیمات کو اپنائیں تو ہماری عیدیں دنیا کی سب سے خوبصورت عیدیں بن سکتی ہیں۔ حضور کی آخری عید، الوداعی پیغام۔ ہجری 10 میں نبی کریم نے حج فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اسی موقع پر اپنے عید الاضحیٰ بھی منائی۔ صحابہ کرام کو معلوم نہ تھا کہ یہ ان کے محبوب نبی کی آخری عید ہے، لیکن حضور کے انداز میں کچھ ایسی بات تھی جو دلوں کو پگھلا رہی تھی۔ اپنے عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو،
सुन लो, शायद मैं आइंदा साल तुम्हारे दरमियान ना रहूं। ये जुमला सुनकर सहाबा की आंखें भर आए, दिल लरज उठे। क्या वाकई ये उनकी महबूब हस्ती की आखिरी ईद है? खुतबा हज्जातु अलविदा, इंसानियत का अजीम मंशूर। नबी करीम ने इस खुतबा में पूरी उम्मत को वो उसूल अता किए जिन पर अगर आज भी अमल किया जाए तो दुनिया अमन व सलामती का गहवारा बन जाए। एक, सब इंसान बराबर हैं। ना किसी अरबी को अजमी पर फजीलत है, ना अजमी को अरबी पर, ना गोरे को काले पर, सिवाय तकू के। दो, औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, वो तुम्हारे ज़ेरे कफ़ालत हैं। तीन, खूनरेज़ी और जुल्म का खात्मा। आज के दिन में तमाम ज़माना जाहिलियत के खून मुआफ़ करता हूँ। चार, सूद का खात्मा। आज मैं तमाम सूद ख़त्म करता हूँ और सबसे पहले अपने चचा अब्बास का सूद छोड़ता हूँ। पाँच, उम्मत के लिए अमानत। मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन्हें थामे रखोगे तो कभी गुमराह ना होगे, अल्लाह की किताब और मेरी संत। अपने हज के मौका पर 63 ऊँट कुर्बान किए, हर एक अपने हाथ से ज़बह किया। हज़रत अली को बाकी जानवर ज़बह करने का हुक्म दिया। जब कुर्बानी मुकम्मल हुई तो नबी की आंखों में आंसू थे। सहाबा ने पूछा, आ रसूल अल्लाह, अब क्यों रो रहे हैं? अपने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत याद आ रही है, वो लोग जो मुझे नहीं देख सकेंगे लेकिन मुझ पर ईमान लाएंगे, मैं उन्हें याद करके रो रहा हूं। हज के बाद नबी करीम मदीना वापस तशरीफ़ लाए। सेहत बिगड़ने लगी, बुखार बढ़ता गया और फिर एक दिन खुतबा में फरमाया, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया कि वो दुनिया में रहे अपने रब के पास चला जाए। इसने अपने रब को चुन लिया। बुखारी। हज़रत अबू बकर ये सुनकर रो पड़े, वो जान गए कि नबी अपना अलवदाई पैगाम दे रहे हैं। नबी का आखिरी पैगाम उम्मत के नाम। मर्स अलवफ़ात के दौरान अब बार बार उम्मत के बारे में फ़िक्रमंद होते। अपने फरमाया, नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों के साथ नरमी से पेश आना। अपने फरमाया, मेरी उम्मत, मैं क़ियामत के दिन हौज़न कौसर पर तुम्हारा मुंतज़िर हूँगा, ख़बरदार मेरे बाद एक दूसरे से नफ़रत ना करना और संत को छोड़ ना देना। सहाबा का गम, ईद का रंग बदल गया। नबी करीम की वफ़ात रबी अल अव्वल 11 हिजरी में हुई, लेकिन ईद का तसव्वुर हमेशा के लिए बदल गया। सहाबा कराम जब भी ईद मनाते, उनकी आंखों में आंसू आ जाते। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हमने नबी के साथ जो ईद मनाई, इस जैसी खुशी कभी ना मिली, और अब के बाद जो ईद मनाई, इस जैसा दर्द भी कभी ना हुआ। मदीना की ईद, हुजूर के बाद। 1 साल बाद जब ईद आई, मदीना में अजीब खामोशी थी। कोई नारा ना था, ना हंसी, ना शोर। लोग मस्जिद नबवी की तरफ गए, लेकिन दिल उदास थे। हज़रत उमर ने फरमाया, आज हमें ईद इसलिए मनानी है क्योंकि हमारे नबी ने हुक्म दिया है, वरना ये दिन तो हमारी आंखों में आंसू लेकर आया है। नबी करीम की आखिरी ईद हमें सिखाती है, एक, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए कुर्बान करने का अमल है। 2, ईद मोहब्बत, वहदत और मुसावात का पैगाम है। 3, अगर नबी हमें देखे बगैर याद करते थे, तो क्या हम उनकी सुन्नतों को जिंदा नहीं कर सकते? नबी करीम की आखिरी ईद सिर्फ एक इबादत का मौका नहीं थी, बल्कि एक दर्द, एक दुआ और एक दायमी पैगाम थी। इस पैगाम में उम्मत के लिए मोहब्बत, हमदर्दी, खैर खाई और इखलास है। हमें चाहिए कि हम इस ईद को सिर्फ लिबास और खानों की खुशी ना समझें, बल्कि इसे संत मोहम्मद के तौर पर अपनाएं, ताकि हम उनकी यादों को जिंदा रख सकें। नबी के बाद ईद की शक्ल। नबी करीम की रिहलत के बाद ईद की खुशियाँ वैसी ना रहे, मगर सहाबा कराम ने अपनी संत को ना सिर्फ जिंदा रखा बल्कि इसमें ऐसी रूह शामिल की कि हर ईद उनके लिए अल्लाह की रज़ा का मौका बन गई। हज़रत अबू बकर सुद, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत इंस, हज़रत इब्न अब्बास, हर एक की ज़िंदगी ईद के दिन एक अमली पैगाम बन गई। हज़रत अबू बकर सुद की ईद। हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी सादगी की अलामत थी। ईद के दिन भी उनका लिबास सादा होता, लेकिन दिल में अल्लाह की शुक्रगुजारी की कैफियत होती। एक बार ईद के दिन एक यतीम बच्चा नंगे पाँव नजर आया। हज़रत अबू बकर ने अपने जूते उतार कर इस बच्चे को दे दिए और खुद नंगे पाँव ईद की नमाज अदा की। फरमाया, अगर मेरे नबी ने ईद में यतीमों को खुशी दी, तो मैं उनकी संत पर अमल क्यों ना करूं? हज़रत उमर फारूक का ईद का मंजर। हज़रत उमर के दौर में ईद का समा बहुत सादा और रूपरवर होता। आप ईद की रात इबादत में गुजारते और सुबह फजर के बाद बाजारों में निकलकर गरीबों की हालत देखते।
ایک بار ایک بچی پھٹے ہوئے کپڑوں میں عیدگاہ کے پاس بیٹھی تھی۔ آپ نے اسے بلایا، نیا لباس دیا، کھانا کھلایا اور خود اپنے بچوں کو تاکید کی کہ اس کے ساتھ کھیلے تاکہ وہ تنہا محسوس نہ کرے۔ فرمایا، عید صرف میری خوشی کا نام نہیں بلکہ ہر اس دل کی خوشی ہے جسے ہم سے امید ہو۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کی عیدیں۔ حضرت عثمان عید کے دن صدقات خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ ان کا اصول تھا کہ عید سے پہلے کوئی غریب ایسا نہ ہو جو فاقے سے ہو۔ حضرت علی عید کے دن عام لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے، بازاروں میں جا کر مزدوروں کو سلام کرتے اور فرماتے، یہی لوگ میرے نبی کی امت کا چہرہ ہیں، انہیں نظر انداز نہ کرو۔ صحابہ کا عید منانے کا طریقہ: 1. نماز فجر باجماعت اور عید کی نماز بعد اب۔ 2. سنت کے مطابق غسل، خوشبو، نیا لباس۔ 3. پیدل عید گاہ جانا اور مختلف راستے اپنانا۔ 4. نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ 5. غریبوں کو تحفے دینا، بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ 6. اللہ کا شکر، نبی پر درود اور دعائیں۔ نبی اور صحابہ کی عید ہمیں سکھاتی ہے، عید خوشی ہے مگر اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے۔ عید عبادت کا نام ہے، صرف میلے اور کھانوں کا نہیں۔ عید دوسروں کو یاد رکھنے کا دن ہے، یتیم، بیوہ، غریب، قیدی، مریض، سب۔ عید میں تکبر کی نہیں، عاجزی کی خوشبو ہو۔ آج کی امت، عید کا مطلب کیا رہ گیا؟ آج ہم عید کو صرف کپڑے، کھانے، تصویریں اور موبائل اسٹیٹس تک محدود کر چکے ہیں۔ گلیوں میں بچے کھیلتے ہیں، مگر کوئی یتیم بچہ تنہا نظر آئے تو ہم رک کر نہیں پوچھتے کہ کیا تم نے کھایا۔ ہماری عیدوں میں رونا نہیں، ہنسنا ہوتا ہے، لیکن نبی کی عید میں یتیم کو گود میں لے کر رونا بھی سنت تھا۔ ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہماری عیدیں نبی کی سنت کے مطابق ہیں؟ کیا ہماری عید میں خدمت، عطا اور محبت کا رنگ ہے؟ کیا ہم عید سے پہلے اپنے ارد گرد کے ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عیدوں میں برکت، خوشی اور روحانیت ہو، تو ہمیں نبی کریم اور صحابہ کرام کی سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ عید سے پہلے دل صاف کرے۔ عید کی صبح اللہ کا شکر ادا کرے۔ عید کی نماز میں خشوع پیدا کرے۔ اپنے ارد گرد دیکھے، کوئی یتیم، بیمار، غمگین ہے تو اسے اپنے ساتھ شامل کرے۔ عید پر رشتہ داروں، ہمسایوں اور ملازموں کا حق ادا کری۔ نبی کریم نے ہمیں جو عید دی، وہ صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک تربیت ہے۔ یہ ہمیں انسانیت، محبت اور قربانی سکھاتی ہے۔ صحابہ کرام نے اسے عمل میں لا کر دکھایا۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں، تاکہ ہماری عیدیں بھی ویسی ہو جائیں جیسی مدینہ میں ہوتی تھیں، سادہ مگر بابرکت، پرامن مگر عظیم۔